12واں باب 49ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں وہ کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ لینا ہے، تو میں کیسا بے چین ہوں جب تک کہ وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ جدائی کرانے ہیں، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے مخالفت رکھے گی۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ تالیاں بجی، کچھ نہیں بجی، زور سے بجائیں تالیاں تاکہ خدا کے حضور ہم اس خوشی کو محسوس کر سکیں۔ آج ہم اپنے آزاد ہونے کے 75 سال کی جبلی جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور 75 سالہ جشن اس بات کا ہمارے سامنے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ان 75 سالوں میں پاکستان نے مختلف طریقوں سے ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے اس عمل میں اس دن تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ آباء و اجداد کی ان تمام قربانیوں کو جن کے ذریعے سے بہت سا خون بہا، بہت سا نقصان ہوا، بہت سے گھر برباد ہوئے، بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، اور بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی اس تاریخ کو اپنے خون کے ذریعے سے لکھنے کی کوشش کی اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے خداوند کے حضور بڑی برکت پائی۔ آج کے دن ہم نہ صرف اپنے تمام آباء و اجداد اور بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ان تمام نوجوانوں کو جو کہ فوج میں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں پیش کیں اور شہادت جیسے جذبے کے ساتھ اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے، آج کے دن ایک دفعہ بھرپور تعلیم ان تمام خاندانوں کو، ان تمام نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قربانی کے بغیر آزادی ناممکن ہے۔ قربانی کے بغیر آزادی کا خواب دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے تحریکیں چلتی ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور پھر آزادی ملتی ہے۔ اور آج نہ صرف ہم اپنے ملک کی آزادی کا دن منا رہے ہیں، آج ہم اس ملک کے آزاد شہری اکٹھے ہو کر اپنے مسیح کی قربانی کو بھی یاد کرتے ہیں، جس نے وہ آزادی ہمیں دی ہے جو دنیا ہم سے چھین نہیں سکتی ہے۔ اور اس آزادی کے وسیلہ سے خدا نے بہت ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، اور اسی آزادی کا ایک یہ تحفہ ہے کہ ہم اکٹھے مل کر ایک ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آج مل کر عبادت میں شریک ہیں۔ آزادی کے بارے میں آخر میں 2-3 باتیں کروں گا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ جڑے رہیں، اور آزادی کا یہ جشن ہم میں ہمیشہ آزاد جذبوں کے ساتھ تازہ رہے، اور ہم خداوند میں اسی طرح مضبوط، معصور اور خوش قسمت ہوتے ہوئے مسرتوں کے ساتھ ایسے جشن جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں مناتے رہیں۔ آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کا کلام کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے سننے میں کچھ عجیب سا لگے۔ یسوع مسیح آج کہتا ہے، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ آپ کے درمیان بھی بہت سارے آگ لگانے والے ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں بھی ہیں۔ کیا آپ کو آگ لگانے والے پسند ہیں؟ یسوع کو آج کیوں پسند کر رہے ہیں؟ میں دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں، آگ لگانے آیا ہوں۔ آج بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ آگ لگانے والے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پسند نہیں رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح
اسی ناپسندیدگی کو لے کر ہمیں کچھ نئی باتیں سکھانا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے آگ؟ جی جلا دیتی ہے، سب کچھ برباد کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ آگ کہیں بھی کچھ بھی رہنے نہیں دیتی ہے۔ اور آج یسوع مسیح کہتا ہے میں دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں۔ آگ بسم کر دیتی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے یاد کریں، ہم نے خدا کے کلام سے سنا یسوع کے شاگرد سامریا کے گاؤں میں گئے، اور سوال یہ تھا، یہاں سے یسوع گزرنا چاہتا ہے سامریا سے، اور سامریا کے لوگوں نے کہا یہاں سے یہودی نہیں گزر سکتے ہیں، وہ چاہے یسوع بھی ہو۔ اور اس بات کا غصہ شاگردوں کو اتنا آیا، اور آ کر یسوع مسیح سے کہا اے خداوند آسمان سے آگ منگوا تاکہ یہ سارے لوگ بسم ہو جائیں۔ سو آگ لگانے والے دوسروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، بسم کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، اور سب کچھ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن آگ ہمیشہ منفی انداز اور منفی سوچ کے ساتھ نہیں دیکھنی چاہیے۔ آگ کو یسوع مسیح نئے معنی دینا چاہتا ہے، جس طرح سونا کہاں پرکھا جاتا ہے؟ بٹھی میں ڈال کر۔ ہاں، سونے کی پہچان اسی صورت میں ہے کہ وہ آگ میں جلایا جائے، اور آگ میں جلانے کے بعد سونا علیحدہ کر دیا جاتا ہے، باقی دھاتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کندن بن جاتا ہے۔ اور آج یسوع مسیح آگ جلانا چاہتا ہے، اور آج یسوع مسیح جب آگ جلانا چاہتا ہے تو آپ سب کو کندن بنانا چاہتا ہے۔ آج یسوع مسیح یہ الفاظ استعمال کر کے ملاکی نبی، جو کہ پرانے عہد نامے کا آخری نبی ہے جس کا تذکرہ ہم خداوند کے حضور میں سنتے ہیں، اس کا 3 باب 2 آیت سے اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر ایک پیشن گوئی کی ہے، خداوند کے دن کون کھڑا ہوگا، اس کے دن کو کون برداشت کر سکے گا، وہ آگ کی بٹھی کی مانند آئے گا، تو اس طرح سے وہ سنار کی طرح، کسار کی طرح ہمارے درمیان آ جائے گا اور ہمیں پرکھے گا۔ سو خداوند کے حضور آگ جلانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، اور آگ پرکھنے کے لیے سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جس آگ کی بات کرنا چاہتا ہے، اب میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یسوع مسیح کے لیے منفی الفاظ نہ سوچیں۔ وہ ہماری طرح کا آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کی آگ نرالی ہے، اس کی آگ جلالی ہے، اس کی آگ ہم جو سوچتے ہیں اس سے بڑی مختلف ہے، اور اس کی پہچان خروج کی کتاب اس کے 3 باب سے۔ جب پہلی بار خدا کے حضور حضرت موسیٰ ایک آگ کو دیکھتا ہے، جاڑی جل رہی ہے اور جل کر وہ راکھ نہیں ہو رہی ہے۔ آگ تو ہے لیکن پودا جل کر وہ نیچے اس کے پتے نہیں گر رہے ہیں، خاک نہیں بن رہے ہیں، اور اسی منظر کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ اس جاڑی کے قریب گیا تھا۔ آگ تو جل رہی ہے، اور اس جاڑی کے قریب پہنچنے کے وقت کیا آواز آئی تھی؟ اے موسیٰ اپنا جوتا اتار، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ۔ آگ جو ہے بنیادی طور پر خدا کی حضوری کا نام ہے، خدا کی آواز سننے کا نام ہے، خدا کی موجودگی کا نام ہے، اور خداوند کے حضور اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ خدا اس آگ کی بات ہم سب سے کرنا چاہتا ہے۔ میں ایسی آگ لگانا چاہتا ہوں جس سے تم جلو گے نہیں، جس سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، جس سے تمہاری زندگی میں کچھ منفی پہلو سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ جس آگ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ آگ تمہارے دلوں میں، وہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے گی۔ اس آگ کی طرف دیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے آزادی پاتے ہیں، پھر ایک آگ کا بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، آگ کے ساتھ ساتھ بادل چلتا تھا، وہ رات کو ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ آگ کا چلنے والا بادل کون تھا؟ خدا جو دنیا کا نور ہے، وہی ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ہر روز خداوند ان کے ساتھ چل کر اس بات کا احساس دلاتا ہے
ہر روز ان کے لیے وہ ایسے انتظام کرتا ہے کہ وہ اس خدا کے ساتھ کو محسوس کر سکیں، خدا کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب میں ایک اور واقعہ، جہاں پر بٹھی کے اندر 3 لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ کون کون سے لوگ تھے جی؟ شدرک، میشک، ابدنگو، یہ 3 اشخاص آگ کی بٹھی میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور آگ اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ وہ ان کی سوچوں سے بھی باہر ہے، لیکن وہاں 3 کی بجائے 4 لوگ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ آگ ان کو جلاتی بھی نہیں ہے، وہ آگ ان کو بسم بھی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر نبوکت نظر بادشاہ خداوند کے حضور اقرار کرتا ہے کہ شدرک، میشک اور ابدنگو کا خداوند زندہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کو مانا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ خداوند کے حضور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح بھی اسی آگ کا ذکر کر کے آج اعلان کرتا ہے، میں دنیا میں آگ لگانے آیا ہوں۔ اور رسولوں کے اعمال 2 باب عید پینتیکوس کے موقع پر عید خمسین کا ذکر ہے وہاں پر، اور عید پینتیکوس کے دن یہ تلاوت ہم سب پڑھتے ہیں کہ آگ کے شعلوں کی سی زبانیں، شعلے آگ کی صورت میں رسولوں پر اترتے ہیں، اور پھر ان میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو جذبہ یسوع مسیح ہر ایماندار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس آگ سے وہ سب کو جلا کر اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ سارے خدا کی حضوری کو محسوس کریں، خدا کے ساتھ زندگی گزاریں اور خدا میں زندگی گزاریں، اور سب کے لیے گواہی کا جو ہے وہ وسیلہ بن جائیں۔ سو خداوند کے حضور آگ لگانے کا مطلب ہے خدا اپنا جلال، خدا اپنی موجودگی، خدا اپنا آپ اور آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسی لیے کہتا ہے میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ سو آپ اس آگ سے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کرو۔ یسوع مسیح کی خواہش یہ بڑی ہے کہ ہر ایک ایماندار، جس طرح یوحنا استواگی اعلان کرتا ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ وہ یہ آگ ہے جس سے یسوع بپتسمہ دینا چاہتا ہے، جس سے اس نے رسولوں کو بپتسمہ دیا ہے، جس سے اس نے رسولوں کو مضبوط کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح اکیلا، 12 رسول اس آگ سے منور ہوئے، اور پھر ان رسولوں نے جو کام کیا، آج دنیا کے کونے کونے میں خدا کے ماننے والے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے اور اس کے پرستار جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ یہ خدا کی برکت ہے، اس خدا کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر کے مضبوط کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کی آگ جو ہے وہ بڑھتی جائے اور خداوند میں سب لوگ مضبوط ہو جائیں۔ یہ لوگ تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں پلیز، ذرا مدد ذرا آپ تھوڑے تھوڑے آگے ہوں تاکہ تھوڑی سی دروازے کے پاس جگہ بن جائے۔ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں پلیز، مہربانی۔ سو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے اس استباغ سے سب مستبغ ہو جائیں، یہ برکت جو آگ کی ہے وہ سارے حاصل کر لیں اور خدا کے نام کو جلال دے دیں۔ آج یسوع مسیح ایک دوسری بات کرتا ہے، میں دنیا میں صلح کرانے نہیں آیا بلکہ جدائی کرانے آیا۔ یہ یسوع کے مشن کی علامت ہے۔ مشن کیسا ہے؟ جدا کرنے کا۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اور یسوع مسیح کہتا ہے میں تو جدائی کرانے آیا ہوں۔ سو اس کے ان الفاظ کے اندر کیا گہرا بھید چھپا ہے، اس بات کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح آج جدائی پیدا کرنے کے لیے، اور جدائی ایمانی طور پر جس نے یسوع کو قبول کر لیا وہ دوسروں سے مختلف تو ہو ہی جائے گا، وہ دوسروں سے جدا تو ہو ہی جائے گا۔ اور جدائی کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے ایمان میں کوئی رکاوٹ ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر بتانا ہے اور کہنا ہے میں اپنے اس ایمان کے رکاوٹ کو دور کروں گا اور میں علیحدہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے چاہے باپ ہے، چاہے ماں ہے، چاہے بہو ہے، چاہے ساس ہے۔ خدا کے حضور اس جدائی کے لیے آج یسوع مسیح ہم سب کو تیار کرنا چاہتا ہے، اور یہ جدائی ایسی ہے، بہت سارے یہودی لوگ
یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے رسولوں کے ذریعے سے. گھر کے 3 افراد یسوع مسیح کو قبول کر کے مسیح ہو گئے، باقی یہودی رہ گئے. جدائی تو ہو گئی. اور یہی جدائی یسوع چاہ رہا تھا، سارے کے سارے ایک دوسرے سے جدا ہو کے میرے پیچھے چلیں، میرا مشن پورا کریں. جو باپ کا مشن ہے، جو خدا کی مرضی ہے، اس مشن کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ جدائی نہیں ہے کہ میرا بہو اور بیٹا جدا ہو گئے ہیں، وہ گھر سے چلے گئے ہیں، بیٹا مشورہ دے کہ ہم جدا ہو جاتے ہیں، الزام ہمیشہ بہو پہ لگا دیں گے، اس کی وجہ سے یہ آئی اور ہمارے بیٹے کو ہم سے جدا کر لیا. کوئی کسی کو جدا نہیں کر سکتا جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے، جب آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے، جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، تب تک آپ جدا نہیں ہو سکتے. نہیں تو جڑے رہیں گے اپنی خواہشوں سے، اپنی مصیبتوں سے. اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے خود کھڑے ہو کر نکلنا ہے. کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، تو خداوند آپ سب کو یہ برکت دینا چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں. یسوع کے نام کے لیے جتنے لوگ بھی اس کے لیے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے خداوند یہ برکت رکھتا ہے. آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کے صحیفے سے ہمارے سامنے پیش کی گئی. 38واں باب، اس کی 4 آیت سے یہ تلاوت پڑھی گئی ہمارے سامنے. ارمیہ نبی 587 قبل از مسیح میں یہودا میں اپنی خدمت سر انجام دیتا ہے، اور 587 میں نبوکت نظر بادشاہ کلدانیوں کی مدد کے ساتھ اسرائیل قوم پر حملہ کرتا ہے اور انہیں گھیرے میں لے لیتا ہے. کافی دنوں تک شہر بند رہتا ہے. اندر خوراک کی کمی ہو گئی ہے، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں. تو خدا اپنا کلام بھیجتا ہے ارمیہ نبی کے سامنے، اور ارمیہ نبی جا کر صدقی یا بادشاہ سے ہم کلام ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، خداوند نے مجھے حکم دیا ہے اے بادشاہ، ہم اپنے آپ کو نبوکت نظر بادشاہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر ہم نے کلدانیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تو وہ ہمیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. خدا نے جو پیغام دیا ہے ہمیں نبوکت نظر بادشاہ کے ہاتھوں میں دینا چاہیے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں، لوگوں کو خوراک مل جائے. سو جب یہ بات صدقیہ بادشاہ کے سامنے جا کر ارمیہ نبی کرتا ہے تو بہت سارے مخالفین کھڑے ہوتے ہیں. ارمیہ نبی جھوٹا ہے، ارمیہ نبی ہمارے حوصلوں کو پست کرتا ہے، یہ ہمیں لڑنے نہیں دیتا ہے، یہ ہمیں مرنے نہیں دے رہا ہے، یہ ہمیں خون بہانے نہیں دے رہا ہے. خدا کا منصوبہ تو قوم بچانے کا تھا. سو خداوند کے حضور ارمیہ نبی کی مخالفت ہوئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر تم اسے مارنا چاہتے ہو تو لے جاؤ. اور انہوں نے جا کر اس کو کنویں میں پھینک دیا. اس کنویں میں پانی نہیں تھا بلکہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے وہ اس کیچڑ میں دستا چلا جا رہا. اور ارمیہ نبی کہ اس واقعہ کو دیکھ کر بہت دفعہ ہم بھی شاید سوچ سکتے ہیں اگر وہ خدا کا بندہ تھا تو خدا نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ اگر وہ ایماندار تھا اچھا تو خدا نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ خدا نے اسے بادشاہ اور اس کے دوسرے مخالفین کے ہاتھوں سے چھڑایا کیوں نہیں؟ سو خدا ضرور سوچ سکتا ہے اور جانتا ہے ہمارے دلوں کو بھی. ہمارے دلوں میں ایسے سوال آئیں گے. اور بادشاہ کے دربار سے یہ خواجہ سرا جس کا نام اب ملک ہے، آج وہ کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کہتا ہے بادشاہ سلامت، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے بڑی غلطی کر لی ہے. ارمیہ نبی کو کنویں میں پھینک دیا. ملک میں پہلے روٹی نہیں ہے، وہ تو بھوکا مر جائے گا، اور پھر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تیرے وسیلہ سے ارمیہ نبی مر گیا. سو بادشاہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے بادشاہ اب ملک کو اجازت دیتا ہے کہ جا اسے نکال لے. اور اب ملک بادشاہ کے گھر سے ہی رسیاں لیتا ہے، بادشاہ کے گھر سے پرانے کپڑے لیتا ہے،
اور پرانے کپڑے اور رسیوں کو لے کر کنویں کے قریب جاتا ہے، پرانے کپڑے لپیٹ کر اس کی بغلوں میں رکھتا ہے اور یہیں سے رسیاں ڈال کے اسے باہر نکالتا ہے۔ جب اسے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ یہاں سے اس کے بازو کھینچے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسے کھینچا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس یسوع کی علامت بنتا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بھی بیچا گیا، ڈالا گیا، مارا گیا، مخالفت کی گئی، اور پھر جس طرح ارمیا نبی کو اس کنویں سے باہر زندہ نکالا گیا، ویسے ہی ہمارا خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا قبر سے نکل کر۔ اور اس طرح یہ سارے لوگ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ ارمیا نبی کی مدد کہاں سے پہنچی ہے؟ خداوند سے پہنچی ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا پر ایمان لانے والے کبھی بھی پریشان تھوڑی دیر کے لیے رہ سکتے ہیں، لیکن خداوند کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا ایمان، آپ کی امید کیسی ہے، اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے آج خداوند کے حضور دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام خط سے ہمیں دو باتوں کے لیے کہتی ہے۔ خداوند کو تکتے رہو اور اس پر غور کرو۔ خداوند کو تکتے رہو اور اس کی صلیب پر غور کرو۔ سو خداوند کے حضور جب تک ہماری نظریں خداوند پر فکس رہیں گی، جب تک ہم یسوع کو دیکھتے رہیں گے، اور اس کا خوبصورت واقعہ جو بائبل مقدس میں ہے، پطرس جب یسوع کو دیکھتا ہے پانی پر چل رہا ہے تو کہتا ہے خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی کہہ، میں بھی پانی پر چلوں۔ تو خداوند کہتے ہیں آ، اگر تیرا ایمان ہے تو آ۔ تو پطرس بھی پانی پر چلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب نظریں یسوع سے ہٹ جاتی ہیں، زمین کی طرف دیکھتا ہے تو پھر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو جب ہم بھی یسوع کو دیکھنا اور اس پر ایمان لانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہم بھی خداوند کے حضور اس بات کے لیے محسوس کرتے ہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آج خداوند چاہتا ہے ہم خداوند کو تاکتے رہیں اور اس کے حضور آتے رہیں۔ وہ رکاوٹیں، جو جدائیاں جو یسوع پیدا کرنا چاہتا ہے، ایمان کے وسیلہ سے اگر کوئی بھی رکاوٹ جو ہمیں عبادت سے روکتی ہے، کلام سے روکتی ہے، مسیح کے ساتھ ملاپ سے روکتی ہے، پاک شراکت سے روکتی ہے، اس ساری جدائی کو ختم کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خدا میں زندگی گزارنی ہے۔ سو میں نے کہا تھا کہ آخر میں ہم چند باتیں ہم اپنی آزادی کے حوالے سے کریں گے۔ آج میں ایک واقعہ آپ سب کے سامنے، ہمارے جھنڈے پر کتنے کلر ہوتے ہیں؟ کتنے کلر ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اتنا پتہ ہے، اونچی آواز میں بولا کریں۔ کتنے کلر ہیں؟ دو کلر ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ وائٹ اور گرین۔ وائٹ کلر کن کا نشان ہے؟ اقلیتوں کا، مسیحیوں کا بھی ہے۔ سو اس حوالے سے کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسیحیت کا نشان ہمارے لیے مصیبت بن گیا۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں آپ ضرور اقلیت ہیں لیکن اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کیا کریں۔ مارون لیزلی ایک بڑا نام ہے ایئر فورس میں، جن کی بیٹی ایک دن کلاس میں جاتی ہے اور ایک بچے نے اس وجہ سے نفرت کا اظہار کیا کہ تم مسیح ہو، میرا تو دل کرتا ہے میں سفید رنگ کو پاکستان کے جھنڈے سے علیحدہ کر دوں۔ تو اس بچی نے اس بچے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا، کلاس والے اپنے اس کلاس فیلو بچے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شکایت لگی اور شکایت گھر تک پہنچی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ایسا واقعہ ہوا ہے، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا خون بہنا شروع ہوا۔ باپ کیونکہ ایئر فورس میں تھا، انہوں نے کہا بیٹی جب واپس جاؤ کل تو جا کر اس سے معافی مانگنا، جا کر اس سے معافی مانگنا، اور معافی مانگنے کے بعد اسے اس بات کا احساس دلانا کہ یہ سفید حصہ جس کے اندر ڈنڈا ہوتا ہے لگا ہوا، فکس ہوتا ہے، اس ڈنڈے کو ہم پکڑتے ہیں اور اونچا کرتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا لہلہاتا ہے۔
اگر پاکستان کی اقلیتیں نہ ہوں تو یہ جھنڈا کبھی لہرا نہیں سکتا ہے. تو اس لیے مسیحیوں کے بغیر پاکستان کی پہچان نہیں، مسیحیوں کے بغیر پاکستان کی پہچان نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے، ہمیشہ فخر کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ووٹ سے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کا بڑا حصہ آیا ہے. تو اس لیے ہمیں فخر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں. کبھی بھی اس بات کو محسوس نہ کریں کہ ہم اقلیت ہیں اور اقلیت ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں روکا. آپ کچھ زندگی میں محنت کرتے اور اس کا پھل ضرور ملتا ہے. بڑے بڑے نام، بہت سارے نام ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. فوج میں بہت سارے بچوں کے نام ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، اور ہم سب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے. ہمارے مسیح تعلیمی اداروں نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے. یہ مسیحوں نے ہی اپنے تمام بڑے بڑے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے ہمارے کانوینٹ سکول اور چرچ کے سکولز ہیں، ان سب نے ان کو تعلیم دی ہے. سارے پاکستانیوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں ہم سب مسیحوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. صحت کے میدان میں ہماری بڑی خدمات ہیں. پہلے ہاسپٹلز، ڈسپنسریز، یہ سب ہمارے ہی تھے، اور ان کے وسیلہ، اور اسی لیے آج بھی پاکستان میں میرا خیال ہے کہ نرسز کی تعداد پاکستان میں مسیحوں کی زیادہ ہے. یہ خدا کی برکت ہے، کیونکہ ہم سارے اپنی اس خدمت سے پاکستان کو اونچا بنانے میں، بڑا کام کرنے میں ہم نے حصہ ڈالا ہے. ایک اور سفید نشان ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ ہاں، چاند اور ستارہ. وہ کس کلر کا ہوتا ہے؟ وہ بھی سفید ہے. وہ کس کا نشان ہے؟ ہاں، وہ بھی ہمارا ہی نشان ہے. لیکن یہ وہ نشان ہے جب ہمارے نوجوان فضاؤں میں اڑتے ہیں، جب ہمارے شہداء بارڈرز پر شہادت کی مثالیں قائم کرتے ہیں، جب ہمارے انجینئر بڑے بڑے کام کر کے یسوع کا نام اونچا کرتے ہیں، جب ڈاکٹر روتھ فوج جیسی سسٹرز پورے پاکستان میں ایک بڑا نام کماتی ہیں، اور پھر اس طرح کے مسیح لوگ جو محنت کر کے ابھرتے ہیں، وہ چاند اور ستارے بن کر چمکتے ہیں. اور پاکستان کی چمک اور شان اور چاند اور ستارے وہ بھی ہم ہی ہیں، جس کی وجہ سے خدا ہمارے ملک کو بہت ساری ترقی عطا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ فخر محسوس کیا کریں. اپنے مسیح ہونے پر اور اپنے پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور یسوع مسیح جس نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد ملک کے آزاد باسی ہمیشہ خوشی سے کام کرتے ہیں. اور پھر قائد اعظم نے بھی ہمیں اسی بات کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب اور ایمان کے مطابق زندگی گزارے، اپنی اپنی عبادت کرے. لیکن افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب عبادت کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں. یہ پاکستان کا جو منشور ہمیں خداوند کے حضور قائد اعظم نے دیا کہ ہم سارے مل کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق، بہت سارے لوگ صرف 14 اگست کو آزاد ہو کر چرچ میں آتے ہیں. میں چاہوں گا ہر روز آپ آزاد ہو کر چرچ آئیں اور بہت ساری برکت پائیں. ہمارے اس آزادی کو ہم محسوس کریں. ہم خوشی کے ساتھ جب چاہیں خداوند کے حضور اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ زندہ قومیں ہی خوشی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے. خداوند ہمارے ملک میں امن اور سلامتی قائم کرے، اور ہمارے ملک کا جھنڈا اسی طرح اونچا رہے، اور خداوند ایسی خوشیاں ہزاروں سالوں تک ہمیں منانے کا فضل دے. مسیح یسوع کے نام سے. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور.